اس روئے زمین پہ جنات کثیر تعداد میں موجود ہیں، شاید انسانوں سے تعداد میں بہت زیادہ۔ ہم بہت ساری ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ ان کی موجودگی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس خدائی عطا کرتا ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جس سے ہم معلوم کر سکیں کہ جنات وہاں پہ موجود ہیں، لیکن پروردگار کی طرف سے جنات کو یہ خوبی عطا کی گئی ہے، کوئی انسانی نظر سے اوجھل ہو کے ہمیں دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ہم پہ نظر رکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے شمار درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ آج ایک اور خوفناک سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز، آج کی سٹوری ملتان سے ہمیں سدرا صاحبہ نے بھیجی ہے۔ ان کے ساتھ بہت خوفناک واقعات پیش آئے جو شادی کے بعد اپنے سسرال میں گئیں۔ چلیے آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ برائے مہربانی اگر سٹوری آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر آپ کے پاس یا آپ کی زندگی میں یا آپ کے ارد گرد ایسے کوئی خوفناک واقعات پیش آئے ہیں جو آپ کی معلومات میں ہیں تو برائے مہربانی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ان کا ذکر ضرور کریں گے۔ چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ میرا نام سدرا ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میری عمر اس وقت 18 سال تھی جب میرا نکاح میرے کزن یاسر کے ساتھ کر دیا گیا۔ میں اتنی جلدی شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں آگے بہت ساری تعلیم حاصل کروں، لیکن میرے والدین بضد تھے کہ میری شادی 2 سال بعد کر دی جائے گی۔ خیر، آج وہ دن آ گیا جب میری رخصتی تھی۔ میں بہت اداس تھی، اپنی سہیلیوں سے ملی، انہیں بتایا کہ آج میری شادی ہے، آج وہ ضرور آئیں۔ میری تمام سہیلیاں جو میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھیں اور 2 میری بچپن کی سہیلیاں تھیں، انہوں نے میری شادی میں شرکت کی، مجھے خوب دعائیں دیں اور مجھے میرے گھر سے رخصت کیا۔ ہم ایک طویل سفر کے بعد ملتان پہنچے۔ وہاں پہ آگے گھر سجے ہوئے تھے اور جو کچھ لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ ہمارے منتظر تھے۔ مجھے گاڑی سے اتارا گیا اور دولہے کے ساتھ چلتی ہوئی گھر کی دہلیز کی جانب بڑھی۔ گھر کا دروازہ کھلا، اندر روشنیاں موجود تھیں، لوگ منتظر تھے، ہر کوئی بہت خوش تھا۔ آج گھر کے سب سے بڑے بیٹے کی شادی تھی۔ جیسے ہی میں نے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا، میری آنکھوں کے سامنے اچانک اندھیرا سا چھا گیا۔ 2-3 سیکنڈ کے بعد مجھے ایسے محسوس ہوا کہ گھر میں تمام بتیاں 0 بلب کی لائٹ میں جل رہی ہیں، جو کہ لال رنگ کی معلوم پڑ رہی تھی، اور لوگ مجھے ایسے چلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے جس طرح سلو موشن میں آپ نے عموماً دیکھا ہوگا ویڈیوز میں لوگ سلو موشن میں چل رہے ہوتے ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا۔ اس 0 بلب کی روشنی جو کہ سرخ رنگ کی تھی، اس میں لوگ سر جھکائے سلو موشن میں ادھر سے ادھر چل رہے تھے۔ یہ میری کیفیت 3 سے 4 سیکنڈ رہی ہوگی اور میں چکرا کے اچانک نیچے بیٹھ گئی۔ سب گھبرا گئے کہ نئی نویلی دلہن کو کیا ہوا ہے۔ میری پھپھو آگے بڑھیں، انہوں نے میرا بازو تھاما اور مجھے سہارے سے اٹھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا پھپھو تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، میرا سر چکرا رہا ہے۔ انہوں نے سمجھا شاید سفر کی تھکان ہے اور بچی اپنے گھر والوں سے جدا ہونے کے بعد تھوڑی سی افسردہ ہے، اس لیے اس کی ایسی کیفیت ہے۔ پھپھو نے مجھے اٹھایا، میرے ہسبینڈ یاسر نے میرا ہاتھ تھاما اور تھوڑا سا آگے جا کے ایک جگہ صوفے پہ بٹھا دیا۔ جس گھر میں بہت ساری خوشیاں آنی تھیں اس میں سب اچانک پریشان ہو گئے۔ ہر کوئی میری طرف متوجہ تھا، ہر کوئی یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے اچانک کیا ہوا۔ مجھے میرے چھوٹے دیور عبداللہ نے فوراً پانی کا گلاس لا کے دیا۔ انہوں نے مجھے کہا بھابھی آپ پانی پی لیں۔ میں نے آدھا گلاس پانی پیا اور سائڈ میں رکھ دیا۔ میں نے پھپھو سے کہا اب میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، شاید سفر کی تھکان کی وجہ سے مجھے اچانک چکر آ گئے تھے۔ پھپھو نے مجھے کہا چلو میں تمہیں تمہارے کمرے میں لے کے چلتی ہوں، باقی رسومات بعد میں ادا کر لی جائیں گی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اور میرے ہسبینڈ کو، ہم دونوں کو ہمارے کمرے میں لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہ اور بھی مہمان جو موجود تھے ہمارے کمرے میں آ گئے، اور عموماً جو شادیوں میں ہوتا ہے لوگ خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے، کچھ ہم سے باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ تقریباً رات کے 11:30-12 بجے میری پھپھو نے کہا چلو اب سب اٹھو، ان دونوں کو اکیلا چھوڑ دو۔ میرے ہسبینڈ
جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے انہوں نے مجھے سلام کیا اور جیسے ہی بیڈ پہ آ کے بیٹھے اور تقریباً 2 سے 3 سیکنڈ کے بعد ایک زوردار چیخ مار کے تقریباً گرتے پڑتے دروازے تک پہنچے اور میری طرف دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں یہ سب ماجرا دیکھ کے بہت حیران اور پریشان ہوئی کہ ان کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ تقریباً 2 سے 3 منٹ گزرے ہوں گے، وہ دوبارہ کمرے میں اپنے والدین کے ساتھ داخل ہوئے۔ میری پھپھو اور میرے پھپھا مجھے ٹک ٹکی کے باندھے دیکھ رہے تھے۔ میں سر جھکائے اپنے بیڈ پہ دلہن بن کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھپھو میرے پاس آئیں اور کہا، بیٹا تم ٹھیک ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، جی پھپھو میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن معلوم نہیں یاسر کو اچانک کیا ہوا۔ وہ آ کے بیڈ پہ بیٹھے اور ساتھ ہی چیخ مار کے اٹھ کے یہاں سے کمرے سے باہر بھاگ گئے۔ میرے لیے یہ بات کافی پریشان کن ہے۔ میں نے تو ان سے کوئی بات بھی نہیں کی، نہ ہی انہیں کچھ کہا۔ پھپھو نے میرے سے مخاطب ہوئے کہا، بیٹا بیڈ کے اوپر ایک سوئی پڑی تھی جو یاسر کی ٹانگ میں چبھ گئی۔ وہ شدید تکلیف کے مارے دروازے کی طرف بھاگا۔ تو میں نہ بتانا چاہتا تھا کہ تم پریشان نہ ہو جاؤ۔ میں نے پھپھو کی بات کے جواب میں جی ٹھیک ہے کہہ کے بات کو وہیں پہ ختم کر دیا۔ پھپھا اور یاسر کمرے سے فوراً باہر نکل گئے۔ مجھے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے غور سے سننے کی کوشش کی، لیکن مجھے بات کی اتنی زیادہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھپھا بولے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اس گھر میں جنات موجود ہیں؟ شاید وہ اس بات پہ ناخوش ہوں کہ اس گھر میں ایک نئے فرد کا اضافہ ہوا ہے، اس لیے انہوں نے یاسر کو ڈرانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں اس بچی کا کیا قصور ہے؟ پھپھو یہ کہہ رہی تھیں، مجھے تو لگتا ہے میرے بیٹے کو یہ لڑکی راس نہیں آئی۔ یہ سن کے میری بڑی دل آزاری ہوئی۔ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو دعاؤں کے ساتھ خوشی خوشی دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جب وہ سسرال میں آتی ہیں اور خاص طور پہ اپنوں کے گھر، تو جب ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، وہ بھی شادی کے پہلے دن اور پہلی رات، تو بہت مشکل اور تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یاسر کمرے میں آئے اور سامنے صوفے کے اوپر آ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا لیکن کچھ نہ کہا۔ میرے ہسبینڈ یاسر جب کمرے میں داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ انہوں نے پانی آدھا پیا اور آدھا بچا گلاس سائڈ ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر رکھ دیا۔ وہ وہیں پہ بیٹھے خاموشی سے اپنا سر پکڑے زمین کی جانب گھور رہے تھے۔ میں مجبور تھی، چاہتے ہوئے بھی ان سے کچھ نہ پوچھ سکی۔ کافی دیر وقت یوں ہی گزر گیا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے بنا کچھ کہے ہاتھ کے اشارے سے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ کافی دیر گزری، میری نیند سے بری حالت تھی، مجھے نہیں معلوم میری کب آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے گھڑی کی جانب دیکھا تو صبح کے 6:30 بج رہے تھے، اور میں نے دیکھا میرے ہسبینڈ یاسر وہیں صوفے پہ اوندھے منہ پڑے سو رہے تھے۔ میں نے سوچا ابھی صبح 6:30 بجے ہیں، تھوڑی دیر اور سو جاتی ہوں۔ دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت ٹائم 7:30 بجے کا تھا۔ صوفے پہ کوئی موجود نہیں تھا، لیکن وہ میری آنکھ کچھ گرنے سے، جس طرح کوئی چیز زمین پہ گری ہو، اس سے شور سے کھلی تھی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، 0 کا بلب آن تھا، وہی لال رنگ کی روشنی۔ مجھے رات کا وہ واقعہ یاد آ گیا، لیکن میں نے فوراً سے آنکھیں بند کر لیں۔ 2 منٹ کے بعد جب آنکھیں کھولیں، روشنی تو آن تھی، لیکن مجھے تھوڑا تھوڑا نظر آنا شروع ہو گیا۔ میں اٹھی، کمرے کی لائٹ آن کی۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو ڈریسنگ ٹیبل کے نیچے وہ پانی کا آدھا گلاس ٹوٹا ہوا پڑا ہوا تھا۔ اب میں کرتی تو کیا کرتی، نئی نویلی دلہن تھی، آج اس گھر میں میرا پہلا دن تھا۔ میں نے دروازہ تھوڑا سا باہر کھول کے دیکھا تو ٹی وی لاؤنج میں پھپھا کچھ مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پھپھو کو آواز دی، پھپھو فوراً میری آواز پہ میرے کمرے میں آ گئیں۔ میں نے فوراً پھپھو سے یاسر کا پوچھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا وہ اپنے دوست کے ساتھ باہر گیا ہے، صبح صبح اس کا ایک دوست آیا تھا، وہ اس کے ساتھ باہر چلا گیا ہے، شاید اسے کسی چیز کی ضرورت ہوگی۔ میں نے پھپھو سے کہا، یہ پانی کا گلاس پتہ نہیں کیسے نیچے گرا ہے، میری بھی آنکھ کھلی ہے اور یہ ٹوٹا پڑا ہے۔ پھپھو نے کہا، تم پریشان نہیں ہو، شاید یاسر کا ہاتھ لگ گیا ہوگا۔ انہوں نے کام والی کو فوراً بلایا، وہاں سے صفائی کروا دی۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم فریش ہو جاؤ اور پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں فریش ہوئی اور فریش ہو کے باہر چلی گئی، سب کے ساتھ بیٹھی، سب نے میرا حال احوال پوچھا، سب لوگ بہت خوش تھے، لیکن میرے پھپھا کے چہرے پہ کافی پریشانی کے تاثرات تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد یاسر اندر داخل ہوئے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہوئی ہوئی تھیں، جیسے وہ ساری رات جاگتے رہے ہوں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور سیدھا کمرے میں چلے گئے۔ انہوں نے میرے سے نہ سلام کیا، نہ ہی میرا حال پوچھا، نہ ہی کوئی اور بات کی۔ میں ساری کیفیت سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ میرا دل کیا میں امی سے بات کروں اور تمام واقعات کا ذکر کروں۔ پھر میں نے سوچا آج میرا اس گھر میں پہلا دن ہے، یہ بہت غیر مناسب سی بات ہے کہ پہلے دن ہی
اپنے ماں باپ کو فون کر کے پریشان کروں۔ خیر، ہم سب نے ناشتہ کیا اور وہ دن سب نے بڑی خوش گپیوں میں گزارا۔ جس حد تک ہو سکتا تھا وہاں اس گھر میں خوشیاں منانے کی کوشش کی گئی۔ اگلے دن ولیمہ تھا، میرے سارے گھر والے، رشتہ دار اور جو لوگ مہمان تھے وہاں آئے۔ سب ولیمے سے فری ہوئے، میرے والدین مجھے دعائیں دے کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہ اس سے اگلی رات کا واقعہ ہے جب ہم دونوں اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ مجھے ایسے معلوم ہوا کہ کوئی سایہ اس کمرے میں ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ پہلے میں سمجھی شاید یہ میرا وہم ہے یا میں نیند میں ہوں۔ میں تقریباً یک اٹھ کے بیڈ کے اوپر بیٹھ گئی اور ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ میں بغور جائزہ لے رہی تھی، ایک لمبا چوڑا سایہ نما چیز ہمارے کمرے میں ارد گرد گھوم رہا ہے۔ میں یہ دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ میں نے اپنے آپ کو کمبل میں چھپا لیا اور سونے کی کوشش کی، لیکن مارے ڈر کے میری بری حالت تھی۔ میرے ہسبینڈ یاسر خراٹے مار کے سو رہے تھے۔ میں ان کو جگانا چاہ رہی تھی، لیکن ایک خیال آیا کہ میں ان کی نیند خراب نہ کروں، کیونکہ گزشتہ رات بھی وہ ٹھیک سے سو نہیں پائے۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ اپنا چہرہ جب باہر نکالا تو دیکھا وہ ہیولا، وہ سایہ نما چیز اب بہت تیز میرے کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ میری اچانک زوردار چیخ نکلی اور میرے ہسبینڈ یاسر گھبرا کے ہڑبڑا کے اٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے کچھ سایہ ایسا اس کمرے میں نظر آیا ہے اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میری چیخ اتنی اونچی تھی کہ فوراً ہی ہمارے دروازے پہ دستک کی آواز آنا شروع ہوئی۔ یاسر نے اٹھ کے فوراً دروازہ کھولا تو وہاں پہ میری پھپھو موجود تھیں۔ میری پھپھو جیسے تقریباً بھاگ کے میرے کمرے میں آئیں کہ سب خیریت تو ہے۔ یاسر نے بتایا ہاں جی سب خیریت ہے، بس اس کو کوئی ڈراؤنا خواب آیا تھا اس لیے یہ گھبرا کے اٹھ گئی۔ میری پھپھو میرے پاس آ کے بیٹھیں، مجھے پیار کیا، مجھے سینے سے لگایا، مجھ پہ درود شریف اور آیت الکرسی پڑھ کے پھونکی۔ انہوں نے کہا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم آرام سے سو جاؤ، میں تمہارے پاس بیٹھی ہوں۔ تھوڑی دیر پھپھو میرے پاس بیٹھی رہیں اور میری آنکھ لگ گئی۔ تقریباً ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ شادی کے پہلے دن بڑے خوبصورت گزریں، لیکن میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ جس دن سے میں نے اس گھر میں قدم رکھا تھا اس دن سے مجھے سکون کا سانس نہیں لیا۔ یہ 3 دن بعد کا واقعہ ہے جب میں دوپہر کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ کے لیٹی تو میری اچانک آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کام والی بچی میری طرف کمر کر کے کبڈ کے پاس کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا شاید اسے کسی چیز کی ضرورت ہوگی۔ جیسی میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اور دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ وہاں سے غائب تھی۔ میں اپنا وہم سمجھ کے وہاں سے اٹھی اور نیچے چلے گئی، اپنی ساس کے پاس آ کے بیٹھی اور میں نے کہا کام والی بچی اوپر کیا کرنے آئی تھی؟ کیا آپ نے اس کو کوئی چیز لینے بھیجا تھا؟ تو میری پھپھو نے میری طرف حیران ہوتے ہوئے دیکھا، کون سی کام والی بچی؟ تو میں نے انہیں کہا جب میری آنکھ کھلی تو کام والی بچی میری طرف کمر کڑے کبڈ کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا شاید آپ نے بھیجا ہوگا، کوئی چیز کی ضرورت ہوگی۔ تو میری پھپھو نے حیران ہوتے کہا لیکن وہ تو آج آئی ہی نہیں۔ میں یہ سن کے بہت حیران اور پریشان ہو گئی اور کافی خوف محسوس ہوا۔ میں نے تقریباً قسم اٹھاتے ہوئے نے کہا پھپھو یقین کریں میں نے بغور اسے دیکھا تھا، وہ میری طرف کمر کیے ہوئے کھڑی تھی اور کبڈ کے اندر سے کچھ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ وہ آج آئی نہیں ہے تو پھر وہاں پہ کون موجود تھا؟ میری پھپھو نے کہا بیٹا یہ تمہارا وہم ہے یا تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں گی۔ میرے سسر کا کنسٹرکشن کا بہت بڑا بزنس ہے، ماشاءاللہ یہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور میرے خاوند بھی، میرے ہسبینڈ میری شادی کے چوتھے دن ہی دوبارہ کام پہ جانا شروع ہو گئے۔ وہ تو شاید میرے پاس بیٹھنا بھی گوارہ نہیں کرتے تھے، پتہ نہیں انہیں میرے سے عجیب سی کوفت آتی تھی۔ بات میرے لیے کافی پریشان کن تھی۔ میرے ہسبینڈ میرے ساتھ 2 منٹ بھی نہ بیٹھتے، گھر آتے اور فوراً کمرے سے نکل جاتے۔ میں سارا دن اس سوچ میں ڈوبی رہتی آخر ایسا کیا معاملہ ہے کہ یہ میرے پاس بیٹھتے ہی نہیں، میرے سے بات نہیں کرتے۔ میرے دل میں ایک خیال آیا شاید یہ کسی اور کو پسند کرتے ہوں گے اور والدین کی وجہ سے انہوں نے زبردستی میرے سے شادی کر لی۔ پھر میں نے اپنے آپ سے کہا اگر ایسا تھا تو ان کو میرے سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شادی ساری زندگی کے معاملات ہوتے ہیں اور وہیں کرنی چاہیے جہاں پہ آپ کا دل راضی ہو، اور والدین کو بھی اولاد پہ شادی کے معاملے میں کبھی زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک دن دوپہر کے ٹائم میں اپنی ساس کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے اپنا موبائل، اپنا چارجر اور ضروری سامان جو میں نے نیچے پڑا تھا وہ اٹھایا اور اپنی پھپھو سے کہا میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تم چلی جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں آئی، ٹھیک 3 منٹ کے بعد میں نے اپنا سامان اٹھایا اور واپس نیچے جانے کی تیاری کی۔ میرا دیور عبداللہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا بھابی ابھی تو آپ سامان اٹھا کے نیچے سے آئی ہیں، اب سامان اٹھا کے واپس کیوں جا رہی ہیں؟ میں نے جھنجھلاہٹ کی حالت میں کہا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو۔
मैं अभी तो आई हूँ, अभी नीचे करने क्या जा रही हूँ। मैं दोबारा अपने कमरे में आके बैठ गई। आप यकीन करें, मुझे उन 2 मिनट 3 मिनट का कुछ पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था। मुझे इतना याद है कि मैं सामान उठा के अपने कमरे में आई थी। उसके बाद मैंने अपना सामान उठाया और अपने कमरे से कब निकली इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरा दिमाग शायद मेरे कंट्रोल में नहीं था और इन वाक़यात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। एक दिन मैंने शाम को अपनी अम्मी को कॉल की और ढके छुपे लफ्ज़ों में उन्हें सूरत अहवाल से आगाह किया। मेरी वालदा ने मुझे समझाया, बेटा तुम अभी छोटी हो, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अपने वालिदैन के घर से दूर हो, यकीनन तुम हमें याद कर रही होगी, तुम्हारा दिमाग परेशान है इसलिए तुम्हें अजीब से ख़यालात और वाक़यात आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने फिर अम्मी को बताया, मैंने शादी की रात फुप्पा के मुंह से कमरे के बाहर सरगोशी करते हुए सुना कि इस घर में जन्नात मौजूद हैं, इसमें इस बच्ची का कोई कसूर नहीं है। मेरी वालदा ये सुन के बहुत परेशान हुई। उन्होंने कहा, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारी फुप्पो से बात करूँगी और उनसे कहूँगी इसका कोई सद्देबाब करें। एक दिन शाम को मेरे हस्बैंड जब काम से घर वापस आए तो उनके हाथ में बहुत बड़ी तस्वीर थी जो कि किसी पेपर में लिपटी हुई थी। उन्होंने जब तस्वीर को अनरैप किया तो उसमें हम दोनों की शादी की तस्वीर थी जिसमें हम दोनों बड़े अच्छे लग रहे थे। मेरे हस्बैंड ने मेरे से काफ़ी दिन के बाद एक अच्छे मूड में बात करते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक तोहफ़ा है, मैं चाहता हूँ ये कमरे में लगा दो। मैंने खुशी खुशी वो तस्वीर उनसे ली और कमरे में जाके लटका दी और थोड़ी देर खड़ी हुई उसकी तरफ देखती रही। मुझे ऐसे लगा, तस्वीर के शीशे में मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने फ़ौरन से मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। इन वाक़यात ने मेरे दिमाग को मफलूज कर दिया था। रात को जब हम दोनों अपने बेड पे लेटे सो रहे थे तो अचानक ज़ोरदार आवाज़ हुई। जब हमने गौर से देखा तो वो तस्वीर नीचे फ़र्श पे गिरी हुई चकनाचूर हो चुकी थी। मैं अपनी फुप्पो के पास बैठी एक दिन बातें कर रही थी। आज मैं बज़िद थी कि मुझे सारे सूरत अहवाल से आगाह करें। फुप्पो ने कहा, बेटा हमारे इस घर में तकरीबन 30 साल से किसी जिन्नात का बसेरा है। जब हमने ये घर ख़रीदा तो उसके कुछ दिन बाद ही हमारे साथ ये वाक़यात पेश आना शुरू हो गए, लेकिन कुछ अरसे के बाद हम इन सब चीज़ों के आदी हो गए। उन्होंने कभी भी हमें किसी किस्म की तकलीफ़ या नुकसान नहीं दिया। हाँ, हमारे घर में कुछ नाचाकियाँ रहती हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। शादी के तकरीबन 1.5 साल के बाद जब मैं अल्लाह के हुक्म से उम्मीद से थी तो मैं सीढ़ियाँ आराम आराम से नीचे उतर रही थी। मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ने ज़ोरदार धक्का दिया और मैं तकरीबन 4 सीढ़ियाँ भी पड़ी थीं और लुढ़कती हुई नीचे जा गिरी और मेरा सर ज़मीन पर लगा और वहाँ से खून बहना शुरू हो गया। मेरी फुप्पो फ़ौरन भागीं और मेरे फुप्पा को आवाज़ दी, जल्दी आएँ, हमारी बहू नीचे गिर गई है। उन्होंने मुझे फ़ौरन उठाया और मुझे हॉस्पिटल लेके चले गए। मैं शायद नीचे गिरते ही बेहोश हो चुकी थी। जब मेरी आँख खुली तो फुप्पो की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरे पास आके कहा, बेटा तुम ठीक हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे की हालत कैसी है? उन्होंने कहा, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे एक बहुत गमज़दा ख़बर से आगाह किया गया कि नीचे गिरने की वजह से तुम्हारा बच्चा ज़ाया हो चुका है। ये चीज़ मेरे लिए बहुत खौफनाक थी और बहुत तकलीफ़ का बाइस थी। आज मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। अल्लाह पाक ने मुझे 2 बहुत खूबसूरत बच्चे दिए हैं। मैं भी वक्त के साथ साथ इन सब चीज़ों की आदी हो चुकी हूँ। दूसरे तीसरे दिन ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। अब मैं इन चीज़ों की आदी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे मालूम है वो यहाँ पे हमसे पहले रह रहे हैं, वो इनका बसेरा है। हम उनका एहतराम करते हैं, हम कोशिश करते हैं ना उनके कामों में मुदाखलत करें ना वो हमें परेशान करें। शायद कभी कभार अनजाने में, अनदेखे में हमसे कुछ ऐसा हो जाता है जिनकी वजह से वो थोड़ा सा बरहमी का इजहार करते हैं या वो चीज़ें गायब कर देते हैं या पटक के नीचे फेंक देते हैं। व्यूअर्स, ये थी आज की कहानी। हमारी दुआ है कि सिद्रा साहिबा खैरियत से रहें, उनकी ज़िंदगी के मामलात खुश उसलूबी से चलते रहें और उनकी अल्लाह औलाद की हिफाजत करे। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी कमेंट में अपने राय का इज़हार ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बराए मेहरबानी मुझे सपोर्ट करें। अगली आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।